السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے کوئی کائنات ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے پر گئے ہیں اور وہاں پر وہ ان کے جو صدر ہیں ان سے انہوں نے ملاقات بھی کی اور ان سے ایک طویل گفتگو کی اور ایک میٹنگ کی ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ اہم پیش رفت اور کچھ اہم چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے تو دیکھتے ہیں۔ چین امریکہ سے 200 بوئنگ طیارے خریدے گا، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ دعوے کر رہے ہیں، جو چیزیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مستقبل میں چین کی جانب سے 750 طیاروں کی خریداری کا بڑا عزم سامنے آ سکتا ہے، ابھی آیا نہیں ہے، آ سکتا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق شی جی پنگ سے جوہری ہتھیار کے خاتمے پر اہم گفتگو کی گئی ہے۔ اب یہ جوہری ہتھیار والا معاملہ کیا ہے؟ یہ ایران کا معاملہ ہے۔ کیا کہ ایران جو اپنے جو جوہری ہتھیار بنا رہا ہے نا، وہ نہیں بنا ہے، تو اس پر بھی انہوں نے اس سے ایک اہم گفتگو کی ہے۔ اس کے آگے امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایرانی تیل خریدنے والی چینی کمپنیوں پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ آئندہ چند روز میں کیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹرز کی ایران سے متعلق رپورٹنگ کو غداری کے مترادف قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان کے حوالے سے کوئی نیا عہد یا کمنٹ نہیں کی گئی اور کمٹمنٹ نہیں کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر کے مطابق انہیں نہیں لگتا کہ تائیوان کے معاملے پر کوئی بڑا تنازع یا جنگ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ صدر ٹرمپ ایک چیز پر قائل ہو گئے، ایک چیز کو مان لیا انہوں نے کہ جو ایران کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ اگلے جب یہ شروع ہوئی تھی جنگ تو یہی باتیں چل رہی تھی کہ جو ایران کا جوہری ہتھیار ہے وہ کسی طریقے سے آگے پوسٹ پون کیا جائے، اس میں پاز لایا جا سکے۔ تو اب یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے جو ان کی کمٹمنٹ تھی اور جو ان کے پوائنٹس ہیں، ان میں سے ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو ایران ہے وہ اپنا جو جوہری ہتھیار ہے وہ تقریباً 20 سال کے لیے اسے ملتوی کر دے۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ اس بات پر ڈیل ہو سکتی ہے کہ جو ایران کا جو جوہری ہتھیار ہے اسے 20 سال کے لیے روک دیا جائے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات، اور وہ جو ان کا ابھی دورہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے بات۔ آج پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں سامنے آئی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں ایک پٹیشن جو عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کی ہے، سب سے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر آگے چل کے محمود خان اچکزئی کی بھی کچھ باتیں جو انہوں نے آج اسمبلی میں کی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے بھی کچھ اہم گفتگو کی ہے اپنے والد صاحب کے حوالے سے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں ایک جو پٹیشن تھی اس کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو اس پٹیشن میں کا جو بنیادی مدعا ہے نا، اس پٹیشن کا جو بنیادی مدعا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو پٹیشن ہے یہ علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کیا۔ اب اس پٹیشن کا جو بنیادی مدعا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جس طرح سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، انہیں اکیلا رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کسی کی ملاقات نہیں ہے، انہیں بالکل تنہا کر دیا گیا ہے، تو اس پر کوئی ایکشن لیا جا سکے اور اس کو غیر قانونی قرار دیا جا سکے۔ اس پٹیشن کا جو بنیادی مدعا ہے وہ یہ ہے کہ جو سولیٹری کنفائنمنٹ میں عمران خان کو رکھا گیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قیدی کو بالکل اکیلا کر دینا، جہاں وہ کسی دوسرے انسان سے نہ مل سکے اور نہ بات کر سکے۔ تو اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے انہوں نے کورٹ سے مطالبہ بھی کیا ہے۔ کورٹ سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے 1973 یعنی جو 73 کا قانون ہے جو ابھی تک چل رہا ہے، بے شک اس میں 27 امینڈمنٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی ہمارا وہی قانون چل رہا ہے، تو اس کے مطابق آرٹیکل 199 کے تحت ہر شہری کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، اور اس طرح قید رکھنا ان حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ کیس لڑ کون رہے ہیں؟ یہ کیس لڑ رہے ہیں ایڈوکیٹ جو اس کے جو مین وکیل ہیں وہ ہیں سلمان صفدر صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اس کیس کے جو ہیں مین وکیل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ اور ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو اس کیس کو آگے دیکھ رہی ہے اور اس کیس کو لڑ رہی ہے۔ اب اس میں جو کن کے خلاف یہ کیس ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ عہدے داران کے خلاف ہے، یعنی جیل میں جتنے بھی حکام ہیں خاص طور پہ ان کے خلاف ہے جو عمران خان کے سائل کے باہر ہیں۔ اب اس میں کون کون آتے ہیں؟ تو اس میں آتے ہیں سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ جیل راولپنڈی، صحیح ہے، ایک ہو گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل اڈیالہ جیل کے ہیں انسپیکٹر جنرل پریزنس پنجاب
چیئرمین نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف بھی ہیں، ڈائریکٹر جنرل FIA کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کا بھی جو نام ہے وہ اس میں ہے، یعنی کہ جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی اس میں اس لسٹ میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ٹیمز ہاسپٹل اسلام آباد اور اسٹیٹ گورنمنٹ اور اس کے اور آخری ہے اس میں اسٹیٹ۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی جو پٹیشن تھی اس میں انہوں نے بالکل سامنے رکھی ہیں۔ آج جو اسمبلی میں اجلاس ہوا تھا سینیٹ کی اسمبلی میں، اس میں محمود خان اچکزئی نے کچھ وارننگ دی ہے، لیکن وارننگ جو انہوں نے دی وہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز یاد دلا دوں کہ پچھلے یہ جو ابھی منگل گزرا ہے، اس منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر بہت سارے MNAs MPs آئے تھے اور خاص طور پہ سہیل خان آفریدی بھی آئے تھے، اور انہوں نے ایک وہاں پر لائے عمل دیا تھا، یعنی ایک بات کہی تھی اور ایک انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 7 دن میں آپ عمران خان کا علاج کرائیں، اور اب منگل آنے والے تقریباً 3 سے 4 دن رہتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے تو ہفتہ اتوار پیر، اور منگل کو انہوں نے کہا تھا پھر ہم اس سے زیادہ تعداد میں لوگ لے کر آئیں گے اڈیالہ جیل کے باہر۔ اب میں آپ کو جو ان کی وارننگ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، 3 دن میں جواب دو ورنہ اسمبلی نہیں چلے گی۔ محمود خان اچکزئی نے کھلی وارننگ دے دی ہے۔ حکومت واضح طور پر بتائے کہ عمران خان کی ملاقات کب ہوگی۔ یہ پہلا پوائنٹ جو انہوں نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت واضح طور پر بتائے کہ عمران خان کی ملاقات کب ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ، کیا عمران خان کو ان کی مرضی اور خاندان کی خواہش کے مطابق اس ہسپتال میں علاج کروایا جائے گا یا نہیں۔ انہوں نے حکومت کو 3 دن کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر اسمبلی واک آؤٹ کیا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ مروڑنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یعنی 28ویں آئینی ترمیم، انڈائریکٹلی انہوں نے 28ویں آئینی ترمیم کی بات کر دی کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ مروڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی کچھ اہم چیزیں انہوں نے بھی کہی ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے بیسیکلی وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سینٹ اجلاس میں قائد حزب اختلاف سینٹ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ کسی کا حق نہ ملنا ظلم ہے، جبکہ ظالم کے ظلم پر راضی ہونے والا بھی ظالم کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کا استعمال ایسے کیا جائے کہ خدا ناراض نہ ہو۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں بند کر کے ہم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہماری کمزوری بن گئی ہو۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس وقت اقتدار کس کے پاس ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ میں عدالتی احکامات پاؤں تلے روندنے کی جرت ہے۔ ماضی کی کوئی غلطی آج کی غلطی کو قانونی جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 2 سے 3 ارکان سینٹ پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے جو عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں سے ملاقات کرے اور اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کرے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ارکان شامل کیے جائیں۔ جس نے ہمیں جیل کے دورے سے روکا ہے اس کے مقابلے میں سب کھڑے ہو جائیں۔ کیا حکومت اکیلے مالیاتی مشکلات حل کر سکتی ہے؟ یہ بھی ان کا سوال تھا۔ حکومت خود کو جواب دہ نہیں سمجھتی، سینٹ رول ماڈل بنے کے سیاستدانوں پر ظلم قبول نہیں کرے گا۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ شیری رحمان سے رولنگ دینے کا مطالبہ کیا، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ رولنگ نہیں دے سکتی، رولنگ چیئرمین دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری گفتگو آج سینٹ کے اجلاس میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے بھی کچھ چیزیں عمران خان کے حوالے سے کہی ہیں، تو انہوں نے کیا کہا ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے والد کو قید ہوئے 1000 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، کسی قابل اعتماد جرم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اس موجودہ نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، اور انہوں نے عوام کو اپنی ریڈ لائن بنا رکھا ہے۔ ملک کے سب سے مقبول رہنما کے طور پر ان کی قید کا مقصد اس آواز کو خاموش کرنا ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران انہیں قانون کے تحت دیے گئے بنیادی حقوق بھی محروم رکھا گیا ہے، انہیں تنہائی میں رکھا گیا ہے، ڈیتھ سیل میں بند کیا گیا ہے، اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی، اور ان کے قانونی وکیل سے ملاقات میں مسلسل رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، جیسے ان کی صحت بگڑ رہی ہے اور بینائی کمزور ہو رہی ہے، اور انہیں اپنے ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی جا رہی۔ یہ اب صرف سیاست نہیں رہی، یہ ایک واضح ذاتی انتقام کی عکاسی کرتا ہے، اور اس سے قانونی عمل، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی پر سنجیدہ اور فوری سوالات اٹھتے ہیں۔ میں عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں، جمہوری حکومتوں اور دنیا بھر کے ضمیر رکھنے والے افراد سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس طرف توجہ دیں اور شفافیت اور جواب دہی کا مطالبہ کریں۔ انصاف ہونا چاہیے، عمران خان کو رہا
کیا جانا چاہیے، یہ سلمان خان نے کہا ہے۔ اور اب جو اگلے دن ہے، اگلا جو ہفتہ ہے، وہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے اور حکومت کے لیے بڑے ہی امپورٹنٹ دن ہونے والے ہیں۔ یہ کیوں ہونے والے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جیسے میں نے ابھی آپ کو سنائی ان کی وارننگ محمود خان اچکزئی کی، اس کے ساتھ ساتھ سہیل خان آفریدی نے پچھلے منگل کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر 7 دن میں آپ نے ہمیں عمران خان کو مطلب ہاسپٹل یا ان کا علاج نہیں کرایا گیا تو پھر اگلے منگل کو ہم بڑے پیمانے پہ لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک اتنا ہی۔